ان کے وصال سے 2 روز قبل بھی رات کے آخری پہر میں رات گئے ان کی میرے سے ٹیلی فون پہ فیاضی صاحب کے بھائی انہوں نے بات کرائی، اور اس وقت بھی کال پہ وہ میرے ساتھ گزارے ہوئے مدینہ شریف کے لمحات یاد کر رہے تھے۔ مدینہ شریف میں جب ہم اکثر ساتھ گئے تو میں فیاضی صاحب کو کبھی ساتھ ہوتے تھے نہیں، لیکن ان کو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ نے حرم شریف میرے ساتھ آنا، جو ان کی کیفیات مدینہ منورہ میں ہوتی تھی، اور جس طرح میں نے اپنی آنکھوں سے فیاضی صاحب کے والد صاحب کو مدینہ شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اشکباری کرتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا، اور یقیناً مجھے وہ منظر بھی یاد ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ عمرہ اور طواف کعبہ بھی کئی مرتبہ کیا، اور اس کے بعد جب بھی ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ ایک سے زیادہ دفعہ مدینہ شریف میں کئی دفعہ ساتھ حاضری ہوئی الحمدللہ، اور جب بھی ملاقات پھر سال بھر میں ہوتی، اور جیسے میں نے بتایا کہ ان کے وصال سے 2 روز قبل بھی جب میری ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تو ذکر صرف مدینہ منورہ کی بنیادوں کا کیا کرتے۔ ایک یقیناً سچے عاشق رسول تھے جو ان کے عمل سے نظر آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر وقت محو رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سننی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ جیسے انہوں نے زندگی عشق رسول میں گزاری، ان کو آخرت میں حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میرا بھی آج کراچی آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، میں اس دن جنازے میں شریک ہوتا، لیکن جب مجھے خبر ملی تو جنازہ کیونکہ جلدی ہو چکا ہوا تھا، میں جنازے میں شریک ہوتا، لیکن کیونکہ جنازے میں شریک نہ ہو سکا تو آج کراچی آنے کا فقط یہی ایک مقصد تھا کہ یہاں پر فاتحہ میں بھی میں شریک ہوں، اور اس تقریب دعا میں شریک ہو کے ان کے لیے ہم مل کے بلندی درجات کی دعا کریں۔ یقیناً جب انسان ایسی مجالس میں جاتا ہے، جب آقا علیہ السلام نے جنازوں میں جانے کا حکم فرمایا تب بھی، اور جب قبرستانوں میں جانے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عنایت فرمائی تو آقا علیہ السلام نے مقصد بھی بیان فرمایا کہ اس کا مقصد، اہم مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ تمہیں یہ یقین ہو، تمہیں یہ یاد آئے، اور تمہیں یہ یاد رہے کہ جیسے وہ آج دنیا سے گئے کل ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ جب انسان ان مجالس میں جاتا ہے تو اس کا مقصد اثار ثواب بھی ہوتا ہے، بلندی درجات کی دعا بھی ہوتی ہے، دعائیں مغفرت بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے پانی میں ڈوبتے شخص کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح قبر میں جاتا ہوا شخص پانی میں ڈوبتے شخص کی طرح ہوتا ہے، اس کو بھی سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے سہارا کیا بنتا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری اس کے لیے کی گئی دعائیں مغفرت اس کے لیے سہارا بن جاتی ہے۔ تو یقیناً حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے جانے والوں کو تم بھول نہ جاؤ جو تمہارے دنیا سے چلے گئے، ان کی روحیں تمہارے گھروں کی جانب لوٹتی ہیں اور تم سے آواز لگا کے کہتی ہیں کہ ہم پہ مہربانی کرو، کچھ قرآن کی تلاوت پڑھ کے سال ثواب ہمیں کر دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے سال ثواب ہمیں کر دو، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دو، یہ تمہاری ہم پہ مہربانی ہوگی۔ تو یقیناً اصال ثواب بھی مراد ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک اہم ترین مقصد جہاں اصال ثواب ہوتا ہے وہاں کا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجالس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہیں یہ یقین آئے، تمہیں یہ یاد رہے کہ جیسے کل وہ دنیا سے گئے آج تم یہاں موجود ہو، کل تم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، جو دنیا میں آیا ہے اس کو دنیا سے ضرور جانا ہے۔ مولانا روم نے کیا خوب کہا، مولانا روم کہتے ہیں کہ انسان عقل مند وہ ہے کہ جو جہاں جاتا ہے اتنی تیاری کے ساتھ جاتا ہے جتنا وہاں رہنا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی ایسا نہیں کرتا شخص کہ 3 دن کے لیے کہیں جا رہا ہے تو 6 مہینے کا سامان لے جائے۔ جب بندہ کہیں 3 دن کے لیے جاتا ہے تو 3 دن کے سامان کی تیاری کرتا ہے، کہیں ہفتے کے لیے جاتا ہے تو وہ ہفتے کی تیاری کر کے جاتا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں تو اتنی عقل ہے کہ جہاں جتنے کے لیے جانا ہے وہاں کے لیے اتنی تیاری کرتا ہے، لیکن
لیکن دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا۔ حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ دنیا میں اتنا ہی اکٹھا کرے اور دنیا کے لیے اتنا ہی بچا کے رکھے اور دنیا کے لیے اتنی ہی کوشش کرے کہ جتنی دنیا میں رہنا ہے، زیادہ کوشش اس وقت کے لیے کرے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں آخرت میں انسان کو جانا ہے۔ تو مولانا روم نے بڑی یہ تصوف کا نام کیا کہ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے چاہیے اتنا ہی دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے لیے مال کی کوشش اتنی ہی کرے جتنا دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے پیچھے اتنا ہی بھاگے جتنا مختصر سبق یہاں رہنا ہے، اصل تیاری وہاں کے لیے کرے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور وہاں پر اعمال کے سوا کچھ نہیں جائے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے سوا کچھ نہیں جائے گا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار اقدس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم میں حدیث موجود ہے کہ مجھے قسم ہے کہ دنیا کی مثال اور آخرت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تم کسی سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، یہ سمندر تو آپ کے قریب ہے، آپ یہ مثال زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سمندر کو دیکھو، جب ہم سمندر کو دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، نیور اینڈنگ نظر آ رہا ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی اور آخرت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تم سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے پانی کو انگلی میں ڈالو اور انگلی کو پانی میں ڈالو اور انگلی کو نکالو اور پھر اپنی انگلی کی طرف نظر ڈالو کہ جو پانی اس پہ لگا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جتنا ہلکا سا پانی تمہاری انگلی پہ لگا تمہیں نظر آئے گا وہ دنیا کا وقت ہے، اور جو نہ ختم ہونے والا سمندر تمہیں آگے نظر آ رہا ہوگا وہ آخرت کا وقت ہے۔ تو انسان کو ان مجالس میں غور اس بات پر کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے تو تیاری کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور پھر مولانا روم کی یہ بات اپنے ذہن میں لانی چاہیے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت اور تیاری کرے انسان کے جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرے جتنا وہاں رہنا ہے اور وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس وجہ سے ان مجالس کا اہم ترین مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی آخرت کی فکر کرے۔ جناب رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب جو بویا ہے وہ کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوتے، جاری رہتے ہیں اور اس سے انسان کو اس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی صدقہ جاریہ دنیا میں کر کے جاتا ہے، کوئی بھی ایسا کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک لوگ خیر سے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ جانے والے کو اس کا اجر عطا فرماتا رہے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں جو انسان علم نافع دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، نافع علم دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، جب تک اس کے علم سے لوگ خیر سے استفادہ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس جانے والے کو بلندی درجات دیتا رہے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان صالح اولاد دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، جو اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے دعائیں اصالِ ثواب کرتے ہیں، حضور اصالِ ثواب کرتے ہیں اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس کے والدین کے جانے والے والدین کے لیے یا جانے والے عزیزوں کے لیے اس کی اولاد پیچھے سے دعائیں مغفرت کرتی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے جانے کے بعد بھی عنایت فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت مرحومہ ہے، رحم کی گئی امت ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں، اس وقت مراد کیا ہے اس ارشاد کا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب دنیا سے جائیں گے ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جو گناہوں کے پہاڑ لے کے جائیں گے، لیکن قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ نیکیوں کے پہاڑوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ دنیا سے جائیں گے تو گناہ لے کے دنیا سے جائیں گے، لیکن ان کے عزیز ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، ان کے جانے والے چاہنے والے ان کی اولاد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور وہ اصالِ ثواب ایسے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے پہاڑوں کو نیکیوں کے پہاڑوں میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی، سرکار کے دشمن کو سزا ہے کہ نہیں ہے؟ اب حضور علیہ السلام کا ہی جو منکر ہے اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی دعائیں مغفرت بھی کرے، یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اس کے بچے بھی اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کو یہ بھی موقع عطا فرمایا وہ دنیا میں توبہ کر لیں، اور پھر وہ اصالِ ثواب کی خاطر اور دعائیں مغفرت کی خاطر جو پیچھے عزیز چھوڑ کے جائیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بھی ان کی مغفرت فرماتا رہے۔ تو یقیناً اس محفل ذکر کا مراد دعائیں مغفرت ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کو بلندی درجات عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا یہ جو مجالس ذکر ہوتی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ منادی کر دیتا ہے، کون لوگوں سن لو جو اللہ کے ذکر
حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے، سنو اس سے کیا ہوتا ہے، محفل کی ساری مجلس ذکر میں جتنے موجود ہیں سب کی مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انہیں سب کی مغفرت فرمانے کا فیصلہ فرما دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ وہ ایک بندہ اس میں ایسا بھی تھا مجلس میں جو ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، ایسے گزر رہا تھا تماشا دیکھنے کو آیا کہ کھڑا ہو گیا، ویسے کسی کام سے آ گیا تھا کام سے کھڑا ہو گیا، مجبوراً آنا پڑا اس کو، بس کسی وجہ سے آنا پڑا، کسی وجہ سے کھڑا ہونا پڑا، کھڑا ہو گیا، آ گیا، بیٹھ گیا، وہ ذکر کر نہیں رہا تھا، وہ ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، یا اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو بھی بخشنے کا فیصلہ فرما دیا میں نے، اس کو بھی بخشنے کا فیصلہ فرما دیا۔ فرشتے حیران ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ اس نے تو ذکر کیا ہی نہیں، کہا کہ میرے ذاکرین کے مجلس میں تو بیٹھا نا، میں نے اس کو بھی بخشنے کا فیصلہ فرما دیا۔ حضرت ہمارے شیخ ہمارے مقابل میں نام آتا ہے فرید علی عطار رحمۃ اللہ، اللہ کے ولی نہیں، فرید علی عطار کی بات میں آپ کیا عرض کرتا ہوں، اللہ کے ایک ولی بیان کر رہے ہیں، ہمارے سلسلے کے قابل میں ان کا نام آتا ہے، وہ بیان کر رہے یہ حدیث، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہا کہ دوائی کھانے کا فائدہ ہے، دوائی دیکھنے کا تو فائدہ نہیں، جس نے ذکر کیا اس کی بخشش تو سمجھ آتی ہے، جس نے ذکر کیا ہی نہیں وہ کس کھاتے میں بخشا جائے گا۔ اللہ کے ولی ایسے بات کو سمجھا دیتے ہیں کہ ہمارے جیسوں کی گھنٹوں کی تقریر نہ سمجھا سکے۔ اللہ کے ولی نے کہا میرے پاس بیٹھو، وہ جا کے پاس بیٹھ گئے، آپ نے اپنے خادم کو کہا مجھے پنکھا چھوڑو، خادم پنکھا چھوڑنا شروع ہو گیا، آپ نے فرمایا تمہیں ہوا آ رہی ہے؟ کہا حضور بالکل آ رہی ہے۔ کہا خادم میرا ہے، پنکھا مجھے جھول رہا ہے، ہوا تمہیں کیوں آ رہی ہے؟ کہا حضور آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوں۔ کہا جب پنکھا اتنا فیاض ہے کہ ساتھ والے کو خالی نہیں چھوڑتا تو تمہیں اللہ کی رحمت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ کہا نا وہ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، مت کوئی بخشا میں جاوے تو بھی بخشا جا۔ ہماری ساری قوم ہے بازار کے بعد لکی رانی سرکس لگی ہو وہاں میلہ دیکھنے چلی جاتی ہے، یہ وہ والا میلہ نہیں ہے، یہ میلہ وہ ہے کہ یہاں یا ربی کی صدائیں دی جا رہی ہوں، وہاں سے لبیک عبدی کی صدائیں آ رہی ہوں، یہاں سے اللہ کو بندہ پکار رہا ہو اور وہاں لبیک عبدی کہہ کر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو۔ اس میلہ کہیں مل جائے تو ایسی مجلس ذکر میں تو بھی شریک ہوتا، یہ خود بھی بخشے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بخشا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے جو برگزیدہ بندوں کی مجالس ہوتی ہیں یا جو مجالس ذکر ہوتی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ان میں بھائی زندہ لوگوں کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ حضرت آقا علیہ السلام کی کئی حدیث ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے سے گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو یا کریم لفظ کہہ کے پکارنا، فرمایا کہ جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ کو پتا ہے اللہ فرما رہے میں کیسا کریم ہوں، جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے گناہ بخش نہیں دیتا صرف بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ مجالس کا بڑا جو دعا کر رہے ذکر کر رہے ہو یا جو بیٹھے ہو ان میں گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت میں بات کر رہا تھا وہ ہمارے سلسلے کے بڑے حضرت قرطانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس میں ابو علی سینا بیٹھے، وہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ وہ اس نے کہا کہ بھائی یہ کیسی بات ہے، گناہ نیکیوں میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ آپ نے کہا گدھے بیٹھ جائے، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تیور بدل گیا۔ اس نے کہا آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا، آپ مجھے جانتے ہیں، مجھے گدھا کہہ دیا، آپ کو پتا میرا کیسا شعرا ہے؟ آپ نے فرمایا معاف کرنا، تمہیں تکلیف دینا مقصود نہیں تھا، بس اتنا بتانا مقصود تھا، بلا تم سے کوئی مثال نہیں، سمجھانا مقصود تھا کہ اگر اس گدھے کے نام میں اتنی تاثیر تھی کہ تیری طبیعت کے تیور بدل دیے، تیرے چہرے کا رنگ بدل دیا، تو اللہ کے رام کی تاثیر اتنی نہیں ہوگی کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دے۔ ذکر میں جب اللہ کو پکارتے ہیں تو بخاری کی حدیث ہے، میرے جد امجد حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کتاب ہدایت الانسان میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے ذاکر کو اس سے بڑی خوشخبری کیا دی جا سکتی ہے جو جناب رسول اللہ کی حدیث بخاری دے رہی ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بتائیے دنیا میں کسی کا چھوٹا سا تعلق بن جائے، کسی کمشنر سے تعلق بن جائے، کسی منسٹر سے تعلق بن جائے، کسی وزیر سے تعلق بن جائے، وہ خوشیوں سے پھولے نہیں سماتا۔ کسی کا اس سے اوپر لیول پہ ہاتھ پڑتا ہے اس کے تو پیر زمین پہ نہیں لگتے، بھائی میرا فلاں سے تعلق ہے، مجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، فلاں میرے ساتھ ہے، فلاں میرے ساتھ ہے۔ حضرت خواجہ عبد الکریم کہتے ہیں کہ ذرا اس حدیث کو تو پڑھو، حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کہا جب اللہ کسی کے ساتھ ہوگا تو پھر اس کے زمانے میں کسی کا کیا کام ہے؟
جب وہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، وہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اچھا یہ جو مجلس میں ذکر ہے یہ ذکر بالجہر کی بھی دلیل ہے، کیونکہ مجلس میں ذکر بالجہر ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کا کہنا اور بخاری میں آنا کہ جب جناب رسول اللہ علیہ السلام نماز پڑھا لیتے تھے ہمیں گھر میں ذکر کی آواز آتی تھی، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ مجلس کا نماز ہو گئی ہے، نماز مکمل ہو گئی ہے۔ تو بزرگوں سے کسی نے پوچھا حضرت ذکر خفی کریں یا ذکر بالجہر کریں؟ کہا دونوں اللہ کے ذکر ہیں، جو کر کے تمہیں اللہ کا قرب محسوس ہو وہ ذکر کرو، مقصد اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب پانا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، یعنی اس سے مراد مفسرین نے فرمایا تو دعا کے ذریعے میرا ذکر کر میں عطا کے ذریعے تیرا ذکر کروں گا، تو میری اطاعت کے ذریعے میرا ذکر کر میں اپنی عطاؤں کے ذریعے تیرا ذکر کروں گا، تو دعائے مغفرت کے ذریعے میرا ذکر کر میں بخشش کے ذریعے تیرا ذکر کروں گا۔ اور یہاں پر ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلائی کہ تو اچھے وقت میں میرا ذکر کر، جب تیرا اچھا وقت ہو نا تو تو میرا ذکر کر، جب تیرا برا وقت ہوگا تو میں تجھے یاد کروں گا۔ اب آپ بتائیے دنیا میں اگر کوئی آپ کے اچھے وقت میں آپ کے ساتھ چلے، آپ کا ساتھ رہے، آپ کا ساتھ نہ چھوڑے، اور اس میں برا وقت آ جائے تو آپ کے دل میں اتنا رحم ہے یا نہیں کہ آپ اس کو برے وقت میں چھوڑتے نہیں کہ اپنے اچھے وقت میں یہ مجھے نہیں بھولا تھا؟ تو اس کریم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی اپنے اچھے وقت میں اس کو نہیں بھولے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر اس میں مشکل کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا، وہ واقعہ طویل واقعہ ہے، حضرت کی کرامت جس کسی نے دیکھی تو سوال کیا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے اتنے کامل یقین سے کہہ دیا کہ میں تجھے یہ دعا دے رہا ہوں اور دعا قبول ہوگی؟ آپ نے کسی کو دعا دی، ساتھ بیٹھا بندہ تھا، اس نے کہا یہ شیخ ہے یا کیا ہے، یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اتنے میں ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد جس کو دعا دی تھی وہی واپس آیا اور وہی ولیوں کا ملک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اب یہاں جو ہم ولیوں کی کرامات سناتے ہیں نا، ہر کرامت کا ایک مقصد ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ مقصد سنو۔ اس نے حضرت بابا فرید سے پوچھا کہ حضرت یہ ممکن کیسے ہوا، یہ ہوا کیسے؟ حضرت بابا فرید نے فرمایا 40 سال ہو گئے میں نے اللہ کی کوئی بات نہیں ٹالی، اب اللہ میری کوئی بات نہیں ٹالتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کی مانے؟ پھر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ کچھ لازم نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ کریم بھی تو ہے نا۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا اتنے دہائیاں گزر گئی یار، میں نے اللہ کی کوئی بات نہیں ٹالی، اب اللہ میری کوئی بات نہیں ٹالتا، میں اللہ کی ہر بات مانتا ہوں، اگر میں ہاتھ اٹھا دوں تو اللہ میری لاج رکھ لیتا ہے اور میری بات کو مانا کرتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اس کو سکون قلب ملتا ہے۔ اس مجلس ذکر میں آخری 2 باتوں پر جس پر میں نے اختتام کرنا ہے، آج دنیا میں ہر کوئی جو سٹرگل کر رہا ہے نا، دنیا کے ہر بندے کی سٹرگل کا مقصد سکون حاصل کرنا ہے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے دنیا بے چین ہے، کوئی مال کما رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ زندگی میں سکون آ جائے۔ کوئی اقتدار کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اقتدار میں سکون ملے گا۔ کہیں جو ہے وہ محلات میں سکون تلاش کیا جاتا ہے، کہیں اقتدار کی کرسیوں کو سکون آور سمجھا جاتا ہے، کوئی موسم کی لذتوں میں سکون ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ یہ سب چیزیں وقتی طور پہ دل بہلاتی ہیں، ان میں سے کوئی چیز سکون قلب نہیں دیتی۔ میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے کھرب پتی لوگوں کو اپنے آپ سے یہ کہتے سنا ہے کہ حضرت کوئی مشورہ دیجئے۔ میں نے کہا کیا؟ دنیا کا ہر دولت موجود ہے، دنیا کی ہر چیز موجود ہے، نہیں ہے تو دل میں سکون نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ سب چیزیں وقتی طور پہ دل بہلاتی ہیں۔ ہم نے محلات میں لوگوں کو اس بے چین سوتے دیکھا ہے اور جھونپڑی میں سونے والوں کو یہ کہتے دیکھا ہے یا اللہ کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جب انسان دنیا میں ہر جگہ سکون تلاش کر دے اور تھک ہار جائے نا، سکون قلب نہ مل رہا ہو، اور اس وقت اللہ سے جاننا چاہے کہ یا اللہ مجھے سکون قلب چاہیے، وہ کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کا بندے کی رہنمائی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ تجھے سکون قلب چاہیے، دل کا سکون چاہیے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر کرو یہ تمہارے دل کو سکون دے گا، اللہ کا ذکر کرو۔ اور آخری بات مجلس ذکر میں، اور میں نے جتنی حدیث بیان کیا، جو گفتگو کی، یہ بھی ایصال ثواب کی نیت سے کی، اور میں نے ان حدیث کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ جن کی ایصال ثواب کے لیے ہم اکٹھے ہیں، فیاض صاحب کے والد صاحب کو میں نے ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف دیکھا۔ میں ان کو یہاں ملا، کراچی میں ملا، یا مدینہ شریف میں دیکھا، یا مکہ مکرمہ میں دیکھا، میں نے ہر وقت ان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری دیکھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو درود و سلام پڑھتے دیکھا۔ اب ذکر کرنا چاہتے ہو تو ایک بات سنو، حضرت فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ذکر باللسان،
ہمارے لوگ سمجھتے ہیں صرف ذکر باللسان، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، صرف زبان سے پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ، ادھر ملاوٹ کر کے مال بیچتے رہو، زبان سے پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ، دوسرے ہاتھ سے کسی کو دھوکہ دے رہے، یہاں تسبیح نہیں رک رہی وہاں دھوکہ نہیں رک رہا، یہاں تسبیح نہیں رک رہی ساتھ بد نگاہی بھی کر رہا ہے۔ کہا کہ ذکر باللسان سے اگلی منزل ہے ذکر بالقلب، کہ دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے، دل اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے۔ اب دل کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ کہ دل گناہوں سے بچ کے رہے، گناہوں کے خیالوں سے بچ کے رہے، دل ہمیشہ انسان کو یہ یاد کراتا رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ذکر بالقلب۔ دل اللہ کی جستجو میں تڑپے، اللہ کی رضا کی جستجو میں تڑپے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ذکر بالجوارح، پھر منزل یہ آئے کہ انسان کے جسم کا حصہ ذکر میں مصروف ہو جائے۔ استماع قول حق، یہ کان کا ذکر، بدنگاہی نہ کرنا، یہ آنکھ کا ذکر، برائی کی طرف نہ بڑھنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ ہاتھ کا ذکر، گناہ کی طرف نہ چل کے جانا، خیر کی طرف چل کے جانا، یہ پاؤں کا ذکر۔ سمجھ آئی؟ کہا کہ ذکر کرنا چاہتے ہو تو میرے مراحل میں کرو کہ ذکر بالجوارح تمہارے جسم کا حصہ ذکر میں مصروف ہو جائے۔ اور آخری بات، ہمارے جب تصوف کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں ذکر میں سوال کیا جاتا ہے کہ قال والے اور حال والے۔ ہم نے پوچھا بھی اس سے مراد کیا ہے؟ لوگ زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ قال یہ ہے کہ انسان زبان سے ذکر کر رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ ٹوپی ادھر گر جائے اور بندہ ادھر گر جائے، یہ حال پڑ گیا تو یہ حال والے ہیں۔ یقیناً اگر وہ تواجد نہیں ہے، دکھاوے کا یہ خود تاریخ آگیا نہیں ہے، واقعتاً وجد ہے، جذب ربانی ہے تو سبحان اللہ، اس سے اختلاف نہیں ہو رہا۔ وہ وجد کی کیفیت کسی کو مل جائے تو سبحان اللہ، اگر دکھاوے کے لیے نہیں ہے، حقیقی وجد ہے تو سبحان اللہ۔ لیکن قال اور حال سے مراد حال پڑھنا نہیں ہے، قال اور حال سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کو ستار کہہ کے بلا رہا ہے، پردے ڈالنے والا، تو بندہ اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا شروع کر دے۔ حال یہ ہے کہ بندہ اللہ کو ستار کہہ کے بلائے کہ وہ پردے ڈالنے والا ہے، اور حال یہ ہے کہ انسان لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا شروع کر دے۔ اس کو کہا جائے گا یہ قال سے بھی ذکر کرتا ہے اور حال سے بھی ذکر کرتا ہے۔ قال یہ ہے کہ انسان اللہ کو قاضی الحاجات کہے، اور حال یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کی حاجتیں پوری کرے۔ وہ اس کو کہا جائے گا یہ قال اور حال سے ذکر کرنے والا ہے۔ قال یہ ہے کہ انسان اللہ کو حل المشکلات ہے، یقیناً وہ ذاتی شان والا ہے، اور حال یہ ہے کہ انسان لوگوں کی مشکلیں دور کرنا شروع کر دے، تو اس کو کہا جائے گا یہ قال اور حال سے ذکر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر اپنا ذاکر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر اور اپنی محبت کے نور سے منور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو اچھا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کرنے والا دنیا سے جاتا ہے، ہم ایسے شخص کی دعائیں مغفرت کے لیے اکٹھے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے جن کو جب دیکھا اللہ کے ذکر میں مصروف دیکھا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اللہ کا ذکر کرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو زمین کا وہ حصہ روتا ہے جس پر وہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا کہ وہ ذاکر دنیا سے چلا جائے۔ وہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشورہ ہے، وہ آپ لوگ یاد کر کے چلے جائیے۔ حضرت محی الدین ابن عربی کی ایک بات میں نے پڑھی تو میں نے اس کو اپنی زندگی میں حصہ بنا لیا، میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ حضرت محی الدین ابن عربی کی ایک بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قیامت کے دن زمین اپنی خبریں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی۔ تو حضرت محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی رکو، کہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر رک رہے ہو، کہیں پانی پینے رک رہے ہو، کہیں کھانا کھانے رک رہے ہو، کسی بھی جگہ پہ رکو تو ایک لمحہ وہاں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کر لو، اللہ کا نام لے لو، اور جتنی زیادہ ہو سکے زمین کو ذکر پہ اپنا گواہ بنا لو، جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن تمہارے ذکر کی گواہی پیش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذاکر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب عامر فیاض صاحب کے والد صاحب کی والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کو بلندی درجات عطا فرمائے، ان کی آگے کی منازل کو آسان فرمائے۔ جس طرح زندگی انہوں نے ایک سادگی میں، ذکر میں مصروف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مصروف، ان کی مصروفیت یہی ہوتی تھی گھر سے مسجد جانا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا۔ میں نے گھر میں ان کو جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہی دیکھا تو یقیناً دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، وہ بہانہ فخر دولت بھی غلط، ناز سے نسب بھی باطل ہے، تو یہ دنیا ہے یہ کافی کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلندی درجات عطا فرمائے۔ میں نے بتایا کہ آج میرے یہاں آنے کا فقط یہی مقصد تھا کہ ان کے لیے یہ جو کل کی تقریب ہے اس میں شریک ہوگی، ان کے لیے دعا کروں، فیاض صاحب اور یہ خاندان
ہمارے ساتھ ایک گھر کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو بلندی درجات دے، اور فیاضی صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو، تمام لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ یا کریم، تیری بارگاہ میں تیرے حبیب مکرم رحمت للعالمین خاتم النبی، یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب مکرم رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ یا کریم اس مجلس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یا کریم اصال ثواب کی خاطر یہ جتنا کلام پڑھا گیا، قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، جتنی آیات پڑھی گئی، جتنی سورتیں پڑھی گئی، جتنا درود شریف پڑھا گیا، جتنے کلمے پڑھے گئے، یا اللہ یا کریم جو کچھ پڑھا گیا وہ تیرے علم میں ہے، یہ سامنے میرے لکھا ہے لیکن تیرے علم میں ہے یہ جو کچھ پڑھا گیا۔ یا اللہ یا کریم اس کو تو ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے مطابق بڑھا کے اس کے ثواب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ جناب عامر فیاضی صاحب کے والد گرامی کی قبر پہ نازل فرما۔ یا اللہ یا کریم بلندی درجات نصیب فرما۔ یا اللہ یا کریم ان کی آگے کی منازل کو آسان فرما۔ یا اللہ یا کریم عامر فیاضی صاحب کے والد صاحب عارف صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ یا کریم ان کی آگے کی تمام منازل کو آسان فرما۔ یا اللہ یا کریم انہوں نے ساری زندگی جو ہمارے سامنے تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام کی محبت میں گزاری، یا اللہ یا کریم ان کو آخرت میں آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ یا کریم ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ یا کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اس خاندان کو، ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اور صبر پر اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم ہم یہاں جتنے حاضر ہیں ہم سب سے مغفرت فرما۔ یا اللہ یا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یا کریم ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم ہم سب کو اپنی رضا کی طلب عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم ہم سب کو تو کرم فرما، یہ جستجو عطا فرما کہ ہم تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ یا کریم ہم سب کو تقوی کی دولت عطا فرما، ہم سب کے دلوں کو نور ایمان سے کما حق ہو منور فرما۔ یا اللہ یا کریم ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرما، اس محبت کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، یا اللہ ہمارے صالح کا شوق ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ یا کریم جتنے ہم حاضرین یہاں حاضر ہیں تو ہم سب کی مشکلات سے بھی واقف ہے، دعاؤں سے بھی واقف ہے، حاجات سے بھی واقف ہے۔ یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، جائز دعاؤں کو قبول فرما اور تمام مشکلات کو دور فرما۔ ہمیں دین میں، دنیا میں، آخرت میں ہر نقصان سے بچا اور ہر برکت عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم عامر فیاضی صاحب کو، ان کے پورے خاندان کو اپنے سائے رحمت میں رکھ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم۔